سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه البصير صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے. سبحان اللہ. فلک بولا کہ مزین سے، فلک بولا کہ ستارے مجھ پر چمکنے والے ہیں، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والے ہیں. سبحان اللہ. فلک بولا کہ مجھ پر چاند چمکنے والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے. فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم سامعین، میرے ذمہ معراج النبی دا عنوان لگا ہے. یاد رکھو جتنے بھی انبیاء اس دنیا دے اندر آئے، بطور دلیل دے، بطور نشانی دے، اللہ پاک نے انہاں نبیاں نو معجزات عطا فرمائے. جدوں تک او انبیاء رہے انہاں دے معجزات بھی رہے، انبیاء چلے گئے معجزات بھی چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے نبوت عطا کی تھی. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں قرآن پاک دے اندر، وضاحت مقصود نہیں ہے. اللہ نے ایک معجزہ سوٹے آلا دیتا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے دائیں ہاتھ میں سوٹا ہے، آسا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور بھی فائدے حاصل کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اس کو نیچے پھینک. جب پھینکا تو بڑا اژدہا بن گیا. اللہ پاک نے فرمایا اب اس کو پکڑو. جب پکڑا تو اللہ پاک فرماتے ہیں سنعیدها سیرتها الاولی، تو ہم نے اس کو پہلی حالت میں تبدیل کر دیا. تو کیا مطلب؟ سوٹا پھینکا تو اژدہا بن گیا، پکڑا تو پھر سوٹا بن گیا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو چمکنے لگ گیا. تو یہ اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے تھے. آج موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی نبوت کا سکہ ہے. سوٹا آج بھی پڑا ہے لیکن اب اس کو پھینکو گے اژدہا نہیں بنے گا. کیوں؟
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا، جب ان کی نبوت کا سکہ ختم ہوا وہ معجزے کا عمل بھی ختم ہو گیا۔ ایک اور بات کرتا جاؤں، مثال کے طور پر صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ قوم کہتی ہے وہ سامنے والی پہاڑی کھلے، اندر سے گابن اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی بچہ جن دے۔ یہ معجزہ تھا، اونٹنی نکلی، بچہ جنا۔ قصہ مختصر، ظالموں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی اور پھر دوبارہ اس کا بچہ بچ گیا، اسی پہاڑی کے قریب آیا، کھلا، اندر داخل ہوا۔ آج پہاڑی موجود ہے لیکن دوبارہ وہ اونٹنی نہیں نکلی، کیوں؟ صالح علیہ السلام کی نبوت کا سکہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جتنے بھی باتیں کرتا جاؤں، اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا بطور دلیل کے اللہ پاک نے ان انبیاء کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ جب انبیاء چلے گئے تو ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ آخر الزمان پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت ایسی عطا فرمائی، ہمیشہ ہمیشہ والی نبوت، ہمیشہ ہمیشہ والی رسالت، اور ایسے رسول ہیں صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے بھی، حیوانات کے بھی، نباتات کے بھی، امام الملائکہ بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، امام الرسل بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے محبوب جب تک مجھ اللہ کی خدائی رہے گی اس وقت تک میرے محبوب آپ کی ختم نبوت کی مصطفیٰ رہے گی۔ آج بھی اللہ کے نبی کی نبوت چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ بعض علماء کہتے ہیں گننے بھی نہیں آتے، بعض علماء کہتے ہیں 299 معجزات عطا فرمائے، بعض کہتے ہیں جسم کے ایک ایک عضو سے الگ الگ معجزہ جاری فرمایا، تشریح کا وقت نہیں ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں معجزات بہت سارے ہیں، 4 بڑے معجزے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون کون سے ہیں؟ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سکہ چل رہا ہے، وہ معجزات اب بھی موجود ہیں۔ ایک بڑا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا بڑا معجزہ ہے قرآن مجید۔ سبحان اللہ۔ دوسرا بڑا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت۔ تیسرا بڑا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صحابہ اکرام۔ چوتھا بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج والی رات۔ یہ 4 بڑے معجزات ہیں، اب بھی قائم ہیں۔ تمہیں صحابہ تو نظر نہیں آئیں گی لیکن صحابہ کی قبریں تو نظر آئیں گی۔ جب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، جب نبوت کا دروازہ بند ہے پھر صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں ضمناً بات کرتا جاؤں، ساتھی نے اپنی مرضی کے انوکھے میرے اوپر یعنی عنوان لگائے ہیں، اور وقت بھی مختصر ہے، سفر بھی کرنا ہے۔ ایک عنوان یہ لگایا کہ حضرت اویس کرنی کا تذکرہ بھی کرنا ہے، چلو ضمناً میں وہ بھی کرتا جاؤں۔ یاد رکھو اویس کرنی کے متعلق 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، زیارت نہیں۔ اگر زیارت ہے، ہم رات کو سوتے ہیں، کچھ
خوش بخت ایسے بھی ہیں جو خواب میں ایمان کی حالت میں حضور کی صحابی تو نہ ہوئے نا، صحبت اختیار کرنی ہے. جس نے ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کرنی ہے. اگر زیارت کرنا شرط ہے تو کم و بیش 2 صحابہ ایسے ہیں جو نبینے ہیں، پھر انہوں نے زیارت تو نہ کی، انہوں نے زیارت تو نہ کی. ایک غالباً نائے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ام مکتوم صحابی ہیں جن کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ ابو جہل، ابی لہب، عتبہ، شیبہ یہ بڑے مالدار تھے اور قریبی رشتہ دار تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کا بیان سننے کو آتے ہیں، لیکن ایک مطالبہ ہے، ہمارے کاٹن کے کپڑے ہیں، اچھی پوزیشن والے ہیں، تمہارے پاس غریب غربا بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس جوتا پہننے کو ہے، نہ جیب میں پیسہ ہے. ہم اور وہ مل کر بیٹھیں تو ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی، آپ ان کو اٹھا دیں، ہمیں الگ بیان سنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے متعلق حرص کرتے تھے کہ کسی طریقے سے میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ جو موجود تھے ان کو فرمایا کہ تم سیڈ پہ ہو جاؤ، اگر اس وجہ سے بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو میں ان کو ایسے ہی بیان سنانے کے لیے تیار ہوں. ان کو تو اٹھا دیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا. گھر کے اندر اپنے گھر میں ایک نبینہ صحابی بیٹھے تھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. دل کے اندر اچانک خیال آیا یہاں وقت ایسے پاس ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں حضور کی محفل میں. ادھر حضور نے غریب غربا کو اٹھا دیا، اللہ نے نبینے کو پہنچا دیا. ادھر سے غریب غربا کو اٹھا دیا، اللہ نے نبینے کو پہنچا دیا. وہ لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا این اس جگہ آ کھڑا ہوا جس جگہ وہ امیر لوگ بیٹھے تھے. غالباً ایک آدھ ڈنڈا بھی ان کی کمر میں لگ گیا ہوگا، ہاں جی، ان کو غصہ بھی آیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے میں تیوڑ آ گئے. میں سب قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، اضافی بات نہیں کر رہا. ماتھے میں تیوڑ آ گئے، بل آ گئے غصے کی وجہ سے. اللہ پاک نے وہی نقشہ کھینچ کے 30ویں پارے کے اندر فرمایا آبا ساواتا واللہ، سبحان اللہ. او ماتھے پہ بل لانے والے، انجاءہ الاعمیٰ. اعمیٰ عربی کے اندر نبینے کو کہا جاتا ہے. فرمایا جب وہ آیا تیرے پاس نبینا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، آپ کیا جانے وہ تو تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ. تشریح مقصد نہیں ہے، بس اشارہ کرتا جا رہا ہوں، علمی بات عرض کر رہا ہوں. اب یہ دیکھو صحابی رسول ہیں لیکن آنکھوں سے نبینے ہیں صحابی رسول. کیا وجہ ہے؟ فرمایا نبینے ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن حضور کی صحبت میں تو آ گئے. انہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن صحبت میں آ گئے ہیں. تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، وہ صحابی رسول ہے. اب آؤ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن صحبت مصطفیٰ میں نہیں آئے. صحبت مصطفیٰ میں نہیں آئے. انہوں نے پیغام بھیج دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گھر جہاں آپ رہتے ہیں کافی دور ہے اور میری امی بوڑھی ہے،
چل پھر بھی نہیں سکتی، 5 منٹ کے لیے میں یہاں سے چلا جاؤں، پتہ نہیں پیچھے اس کے ساتھ کیا حالت ہو جائے گی، اگر آپ کہیں تو میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ امی کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے امی کی خدمت میں لگا رہے۔ وہ امی کی خدمت میں ہے، صحبت میں نہیں آئے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی اتباع کی ہو۔ آپ کہو کہ قاری صاحب ہم نے تو آج تک سنا ہے جب صحابی کا تذکرہ آتا ہے تو رضی اللہ کہنا ہے، ادھر سے تم کہہ رہے ہو صحابی نہیں ہے، ادھر سے تم رضی اللہ کہہ رہے ہو۔ محترم ساتھیو، اس کی دلیل بھی اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کے 2 طرح کے طبقے ہیں، کچھ صحابہ وہ ہیں جو مہاجرین ہیں، کچھ صحابہ وہ ہیں جو انصار ہیں۔ اللہ پاک نے مہاجرین کا ذکر کیا، رضی اللہ نہیں کہا۔ اللہ نے انصار کا ذکر کیا، رضی اللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ پاک نے مہاجرین اور انصار کے بعد جو ان کی اتباع کر رہے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد رضی اللہ کا ہے۔ یہاں علماء دلیل دیتے ہیں صحابی آئے پھر بھی رضی اللہ، اور مہاجرین صحابی آئے پھر بھی رضی اللہ، انصار صحابی آئے پھر بھی رضی اللہ۔ اور اگر کوئی ان کی اتباع کرنے والا آ جائے اللہ کا ولی ہو، اس کے لیے بھی رضی اللہ کہنا جائز ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلے مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آ رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا رتبے میں وہ اعلیٰ ہیں جنہوں نے اول اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے مکہ کے حویلیوں، کاروبار کو، رشتہ دار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، سبقت لے گئے پہلے والاولون، کون سبقت لے گئے؟ فرمایا من المہاجرین، ان میں سے جنہوں نے ہجرت کی ہے، والانصار، اور دوسرے نمبر پہ وہ آئے جنہوں نے ان کی نصرت کی ہے۔ وہ نصرت کون سی کی ہے؟ فرمایا جب یہ آئے تھے تو مدینے کے جو مسلمان تھے انہوں نے ان کی نصرت کی ہے۔ ان سے مراد مدینے کے انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، پھر بھائی بھائی ہونے سے عملی جامہ پہنایا ہے، عملی طور پر حق ادا کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کی 2 بیویاں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک صحابی نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دے کر کہا مجھے اس سے رنجش نہیں ہے بلکہ میں اس لیے طلاق دے رہا ہوں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، میں نے طلاق اس لیے دی ہے تاکہ تو عدت گزار کے میرے بھائی مہاجر سے نکاح کر لے۔ ایک
ایک صحابی رسول آتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، صحابی رسول انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں یہ ہمارے بھائی بن گئے ہیں، میرے 2 مکان ہیں، میں باہر نکل کے آ گیا ہوں، میں اپنے بھائی کو کہنا چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لے، جس کو تو پسند کرے گا میں تجھے دے دوں گا، دوسرے مکان میں میں چلا جاؤں گا کیونکہ یہ میرا بھائی بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ پاک نے رضی اللہ نے کہا، پھر اللہ پاک نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، احسان بمانا نیکی، فرمایا جو نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا۔ تیسرا طبقہ بتا کر پھر اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اس طرح کے لوگ ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے بھی یہ اشکال تھا۔ ایک دن متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب بیان کر رہے تھے، میں نے وہاں سے یہ بات نقل کی ہے تو میری پریشانی کے بادل صاف ہو گئے۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ کے ولی پہ بھی رضی اللہ کہنا جائز ہے، لیکن جو اصل درجہ ہے وہ صحابی رسول کے لیے ہے۔ تو بہرحال تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تو نہیں ہے، تابعی یعنی صحابی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا میرے صحابہ جہاں تمہیں اویس کرنی مل جائے اس سے دعا کروا لینا، سبحان اللہ، اس سے دعا کروا لینا، اللہ کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کم و بے 2.25 سال ان کی خلافت کا زمانہ تھا، یہ وفات پا گئے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم داماد حیدر کرار مراد پیغمبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور حج کا موقع ہے، لوگ قافلے در قافلے آ رہے ہیں، ایک قافلے ایک خیمے کی طرف گئے، ان سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کہا اچھا اس علاقے سے آئے ہو جہاں اویس کرنی ہوتا ہے؟ جی ہم وہاں سے آئے ہیں۔ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں۔ کہاں ہے، کیا کرتا ہے؟ کہا کہ وہ تو سیدھا سادہ ہے، بولا بالا ہے، جانور وغیرہ چراتا ہے۔ اب کہاں ہے؟ کہا کہ فلاں جنگل میں جانور چرا رہا ہے۔ توجہ کیجئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا کو فرماتے ہیں اے علی آؤ چلیں آج اویس کرنی کو دیکھیں، آؤ چلیں اویس کرنی کو دیکھیں۔ حضور نے فرمایا تھا جہاں اویس کرنی ملے دعا کروانا، سبحان اللہ۔ یہ دونوں چل پڑے جنگل میں، ایک آدمی سیدھا سادہ جنگل کے اندر اونٹ چرا رہا ہے، آ کر کہا کہ مسمکا، بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام اویس کرنی ہے۔ تو اویس کرنی ہے؟ کہا ہاں میں اویس کرنی ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاتھ اوپر کر ہمارے لیے دعا کر۔ وہ اویس کرنی رو کر کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے کہہ رہے ہو دعا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، مراد پیغمبر ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں ایسے نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مجھے کہنے دو کم و بیش 8-9 سال قبل، ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں اویس کرنی ملے اس سے دعا کروانا، ہم تو اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال امی کی خدمت کرنے کا یہ دیکھو کتنا اجر ہے۔
کہ اویس کرنی کے تذکرے حضور فرما رہے ہیں. تو دو چار باتیں معراج النبی پہ کر کے بات سمیٹتا ہوں. تو بڑے چار معجزات ہیں. پہلا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن پاک. دوسرا معجزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. تیسرا بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. چوتھا بڑا معجزہ ہے معراج النبی. کون سا ہے؟ معراج النبی. بس ایک ہی بات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اتنا بیان کرو جتنا آدمی شوق اور محبت سے سنے. ہاں جی، پھر کبھی کسی موقع پر بلوا لینا. جو موضوع میرے ذمے لگے میں انشاءاللہ سنا دوں گا. یہاں ایک بات سنتے جائیں. جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں اللہ پاک نے ان کو معراج کرائی ہے. لیکن معراج فرش پہ ہوا. معراج فرش پہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، لیکن کہاں؟ آگ کے اندر. کہاں؟ آگ کے اندر. کہنے والے نے کیا خوب کہا، ایک ہے حبیب ایک ہے خلیل. او زندہ باد. یہ جڑے راتی رن دیا برکت واسطے دے سکتے ہو. میں تو کوئی نہیں چندہ منگنا، لیکن تسی آپے تو دے سکتے ہو. حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیان کرن گئے تو ساتھیاں نے آکے حضرت جی لوگ چندے تو تانگ ہو ویندے، تسا بیان تک کرو لیکن چندے دی اپیل نہ کریا ہے. حضرت انہاں گھنٹہ بیان کیتا، ویکھیا کہ چندہ کوئی نہیں دیندا پیا. فرمایا میں چندے دی پابندی کیتی بیٹھا، تسا دیون دی بھی پابندی کیتی بیٹھا. بس اتنی گل کیتی تو محبت والے لوگ انہاں چندہ دیونا شروع کر دیتا. اسے پیراں نو منن والے ہیں کہ نہیں؟ آج ثبوت پیش کرو. تو سمجھ تھوڑا تھوڑا 10-20 روپے دے چھوڑو، کچھ نہیں ہوندا. بس آخری گل سنو، بات سمیٹدا پیا پر میں منگدا کوئی نہ پیا. اے نوے قاری صاحب ناراض بھی نہ ہو جاویں. توجہ، میں بات عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. آپ کا ایک نام ہے حبیب. کیا نام ہے؟ حبیب. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام ہے، بس صرف 3 منٹ بات عرض کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے خلیل. حضور کو لقب ملا حبیب، حضرت ابراہیم کو لقب ملا خلیل. یہ حبیب اللہ ہے، وہ خلیل اللہ ہے. حبیب کا معنی بھی دوست، خلیل کا معنی بھی دوست. اب امتیازیت کیسے ہوگی؟ فرمایا جس کو معراج فرش پہ ہو اسے خلیل کہتے ہیں، جسے معراج عرش پہ ہو اسے حبیب کہتے ہیں. بڑی عجیب بات کر کے بات سمیٹتا ہوں، توجہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہد و مبشر و نذیرا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں. شاہد کا مطلب گواہ. جیسے ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اشہد شہادت سے ہے. شہادت کا مطلب گواہی دینا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. میں محبوب آپ گواہ ہیں اور آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں. علماء نے لکھا ہے گواہی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ کی گواہی دینا. یہ گواہی تو سارے نبیوں نے دی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیوں کہا کہ آپ گواہی دینے والے ہیں؟ علماء نے یہاں نکتہ لکھا ہے، نکتہ یہ بیان کیا ہے جتنے انبیاء نے اللہ کی گواہی دی ہے موقع کو نہیں دیکھا، نشانیوں کو دیکھ کر گواہی دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی آگ میں آ کر. یونس علیہ السلام نے گواہی دی
مچھلی سے بحر نکل کر حضرت جتنے انبیاء کو یوسف علیہ السلام نے گواہی دی جہل سے نکل کر، موسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی دریا عبور کر کے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دی ہیں لیکن موقع کی نشانی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی گواہی دی ہے، نشانیوں کی بھی دی ہے اور اللہ کو دیکھ کر گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ نشانیوں کی بھی دی ہے، اللہ کو دیکھ کر گواہی دی ہے۔ معلوم یہ ہوا اور میں میرے محبوب انا ارسلنا کا شاہد، جتنے نبی آئے انہوں نے نشانیوں کی گواہی دی ہے۔ میرے محبوب انا ارسلنا کا شاہد، آپ نشانیوں کے بھی گواہ، موقع کے بھی گواہ ہیں۔ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ واقعتاً ہمارا ایمان ہے کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، ہاں جی، لیکن اگر اللہ خود دکھائیں تو پھر تو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ خود دکھائیں تو پھر دیکھ سکتی ہے۔ توجہ کیجئے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارنی، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن عام سادہ مسلمان جب جنت میں جائے گا، بڑا اونچے رتبے والا تو اپنی جگہ، انبیاء اپنی جگہ، صحابہ اپنی جگہ، ہاں جی، عام سادہ بھولا بھالا کم درجے والا مسلمان یہ بھی جب جنت میں جائے گا جمعے والے دن اللہ کو دیکھے گا۔ جمعے والے دن اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ کم و بیش 700 یا 500 پردوں کو ہٹائیں گے یا 70,000 پردوں کو ہٹائیں گے، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن عام آدمی کو اللہ اپنا دیدار کرائیں گے کہ نہیں؟ کہاں کرائیں گے؟ جنت میں جا کر کرائیں گے۔ یہی تو علماء نے نکتہ لکھا ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے دوزخ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں جنت بھی دیکھ کے آیا ہوں، میں دوزخ بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ اب اس آیت کو سمجھو، اس آیت کو سمجھو، کیا فرمایا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ لیکن دیکھو ہم جنت میں جا کر اللہ کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ یہ آیت برقرار ہے، یہ آیت برقرار ہے، لیکن جنت میں ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ پھر مجھے بھی کہنے دو، ہمارا بھی ایمان اسی بات پر ہے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اللہ دکھائیں تو پھر اللہ دکھا بھی سکتے ہیں، اللہ دکھائیں تو اللہ دکھا بھی سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا وما ارسلناک انا ارسلناک شاہد، شاہد کا مطلب گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں شاہد فرمایا؟ جب عرش معلی پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، اللہ نے پردے ہٹائے اور اللہ پاک نے حضور کو اپنا جلوہ دکھایا۔ اللہ نے حضور کو اپنا جلوہ دکھایا، تو اس لیے فرمایا انا ارسلناک شاہد، میرے محبوب آپ موقع کے گواہ ہو، مبشر، آپ نے جنت کو دیکھا، آپ جنت کے گواہ ہو، ونذیرا، آپ نے دوزخ کو دیکھا، دوزخ کے گواہ ہو۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اے فاروق، ایک گھر میں نے جنت میں دیکھا ہے، میں نے ان سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابی رسول عمر فاروق کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وہ میرے صحابہ، وہ جو چند سال یا چند دن پہلے
تمہاری اماں خدیجۃ الکبریٰ انتقال کر گئی تھی، میں نے جنت کی نہر پہ دیکھا ہے وہ غسل کر رہی تھی۔ ہاں جی، تو میرے محترم ساتھیوں، ہمارا ایمان ہے کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا نا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، علماء نے لکھا ہے اللہ نے جنتیوں کو اپنا دیدار کرانا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا ہے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مقصد یہ تھا اے موسیٰ میں ہر کسی کو اپنا دیدار کراؤں گا، لیکن دیدار کا افتتاح میں محمد سے کروں گا۔ سبحان اللہ، دیدار کا افتتاح میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروں گا۔ جیسے آپ مسجد تعمیر کرتے ہو، جمعے کا اعلان کرتے ہو، بڑے بڑے خطیب آئیں گے، بڑے بڑے شیخ الحدیث آئیں گے، بڑے بڑے اتقیاء بزرگان آئیں گے، لیکن آپ بڑے بزرگ کو بلا کر جمعے کا افتتاح کراتے ہو کہ جب تک وہ بزرگ نہیں آئے گا جمعے کا افتتاح نہیں ہوگا۔ جب بزرگ آتا ہے جمعے کا افتتاح ہوتا ہے، پھر ہر جمعے کوئی نہ کوئی بیان کرتا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں اے موسیٰ تو مجھے اس لیے نہیں دیکھ سکتا، میں نے اپنے جلوے کا افتتاح محمد کی آنکھوں سے کرانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔